الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وحبيبنا ونبينا وقدوتنا ومولانا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. صدق الله مولانا العظيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بادروا بالأعمال سبعا، هل ينتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا أو مرضا مفسدا أو هرما مقعدا أو موتا مجهزا أو الدجال وأشر منتظر أو الساعة فالساعة أدهى وأمر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل صدق تمام بزرگوں، عزیز دوستوں اور بھائیوں، ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن مقدس، قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی، اور ساتھ ہی ساتھ رسالت مآب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ بھی پڑھی ہے۔ جو آیت میں نے پڑھی اس میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں: ایمان والو، اللہ کے سامنے رکوع کرو، سجدے کرو اور تمہارے پروردگار کی عبادت کرو، وفعلوا الخیر، اور بھلائی کے کام کرتے رہو، لعلکم تفلحون، کاش کہ تم، شاید کہ تم کامیابی پاؤ۔ اور جو حدیث مبارکہ میں نے پڑھی ہے اس میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو زیادہ سے زیادہ بھلے کام، نیک اعمال، اچھے اعمال کرنے کی ترغیب دے رہے ہیں، اور ترغیب کے ساتھ ساتھ بتا رہے ہیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ان کے آنے سے پہلے اعمال کر لینا چاہیے، ورنہ وہ چیزیں اگر ظاہر ہو جائیں تو اس کے بعد اعمال کا موقع نہیں ملتا ہے۔ آدمی کے ہاتھ میں زندگی کا پروانہ تو موجود ہوتا ہے، لیکن زندگی کا پروانہ ہونے کے باوجود وہ کیپیبل نہیں ہوتا ہے عمل کرنے کے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 7 چیزوں کے آنے سے پہلے عمل کرو، نیک اعمال کرو، بھلے کام کر لو، اچھے کام کر لو، جو بھی کرنا ہے 7 چیزوں کے آنے سے پہلے کرو۔ اور آپ نے اس میں سب سے پہلی چیز بیان فرمائی کہ اعمال کرو۔ کس چیز کا انتظار ہے؟ کیا ایسے فقر کا انتظار کر رہے ہو جو آدمی کو بھلا کر رکھ دے؟ فقر جب آتا ہے، مصیبت جب آتی ہے تو آدمی گمنام سا ہو جاتا ہے، پھر اپنی ہی فکروں میں مگن رہتا ہے، اپنے حالات کو درست کرنے کی فکر میں لگ جاتا ہے، نیک اعمال کی اس کو توفیق نہیں ہوتی ہے۔ ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا انتظار کر رہے ہو؟ اور غنى مطغیہ، ایسی مالداری کا انتظار کر رہے ہو جو سرکشی پر آدمی کو مجبور کرے۔ مال جب آتا ہے تو انسان کو سرکش بنا دیتا ہے، مال جب آتا ہے تو انسان کے اندر غرور، عجب، فخر، مباحات، بڑا پن، اترانا، اکڑنا، گھمنڈ کرنا، یہ ساری چیزیں مال کے پیچھے انسان کے مزاج میں داخل ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا
سرکش بنا دیا. قارون کو کتنا مال دیا گیا ہے؟ اسباب کی سے مالا مال کر دیا گیا تھا. قارون کو اتنا خزانہ دیا گیا تھا اس کو کہ اس کے خزانوں کو اٹھانے کے لیے نہیں بلکہ اس کے خزانے جن الماریوں میں اور جن گھروں میں اور جن کمروں میں یا اسٹور روم میں یا لاکرس میں رکھے ہوئے تھے ان لاکرس کی چابیوں کو اٹھانے کے لیے پورا ایک گروپ چلا کرتا. تو اتنا خزانہ اس کو دیا گیا. لیکن جب یہ خزانہ اس کے پاس آیا تو اس کا مزاج کیا ہو گیا؟ گھمنڈ کرنے لگا, اترانے لگا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کو واقعہ بیان فرمایا کہ جب قارون سے کہا گیا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا احسن کما احسن اللہ الیک, کہ اللہ نے جیسے تمہارے ساتھ بھلائی کا معاملہ کیا, تمہارے ساتھ خیر کا معاملہ کیا, تمہیں دولت سے سرفراز کیا, تمہیں اپنی نعمتوں سے مالا مال کیا, تو اب اس نعمتوں کا, اس بھلائی کا, اس دولت کا اور اللہ کی اس دین کا اور اللہ کی اس کرم نوازی کا تقاضا یہ ہے کہ اب تم بھی جو ہے اوروں کے ساتھ کرم نوازی کا معاملہ کریں, اور تم بھی جو ہے اوروں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کریں, اور تم بھی جو ہے اوروں کے اوپر, مستحقوں کے اوپر, ضرورت مندوں کے اوپر اپنے مال کو خرچ کریں. تو قارون نے کیا جواب دیا؟ قارون نے اللہ کی اس نعمت پر شکر گزاری کے بجائے جواب یہ دیا تھا کہ اللہ نے انسان کیا, اللہ نے مال دیا. یہ تو بڑی عجیب بات کہہ رہے ہو کہ مجھ پر اللہ نے احسان کیا, اور یہ بڑی عجیب بات کہہ رہے ہو کہ اللہ نے مجھے مال دیا. انما اوتیتہ علی علم من عندی. قارون نے یہ جملہ کہا جس کو قرآن نے نقل کیا. اس نے کہا کہ انما اوتیتہ علی علم من عندی, یہ جو کچھ مال میرے پاس ہے, یہ جو خزانہ میرے پاس ہے, یہ میرے علم کی بدولت ہے, یہ میری صلاحیت کی بدولت ہے, یہ میری قابلیت کی بدولت ہے, یہ میری محنت کی بدولت ہے, یہ میری جفا کشی کی بدولت ہے. یہ مجھے یوں ہی ہاتھ نہیں لگ گیا, اس کے پیچھے میں نے اپنے بال سفید کیے, اس کے پیچھے میں نے شب و روز محنت کی, اور تب کہیں جا کر مجھے یہ مال ملا. تو جب مال آتا ہے تو انسان کے اندر یہ گھمنڈ آ جاتا ہے, انسان کے اندر عجب آ جاتا ہے, انسان کے اندر جو ہے فخر و مباحت کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے, مال سے چال بدل جاتی ہے. ہمارے دعوت و تبلیغ کے لائن کے ایک بہت مشہور بزرگ گزرے حضرت مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ, جن کو عام طور پر مولانا یونس پونا والے کہا جاتا تھا. حضرت مولانا یونس پونا والا, اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے. بڑا عجیب عمل کا اللہ تعالیٰ نے گفتگو کا ان کو دیا تھا. ایسی بات فرمایا کرتے تھے, ہنسی ہنسی میں اور مذاق مذاق میں کچھ ایسے انداز سے بات کر جاتے تھے کہ بات ان کی براہ راست سامع کے دل میں اتر جایا کرے. سبحان اللہ, ہوتی ہے شخصیت ایسی. تو حضرت نے ایک مرتبہ کہیں پر فرمایا ہے, میرے پڑھنے میں آیا کہ حضرت نے لکھا ہے کہ میں بامبے میں پڑھا کرتا تھا, یعنی حضرت مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے کہ میں بامبے میں پڑھا کرتا تھا, اور جب میں جس درس گاہ میں پڑھتا تھا وہاں کے ایک درس میں ہمارا ہم جماعت ساتھی جو تھا وہ چور تھا. وہ کیا تھا؟ چور تھا. چوروں کے گینگ کا یہ سمجھو ایک ممبر, یعنی عام چور جو صرف مدرسے میں چوری کرنے والا نہیں, جو بڑی گینگ کرتے ہیں, چوری کرتے ہیں, وہ پورے گینگ کا تھا اور آ کر درس میں بیٹھا کرتا تھا. بعد میں اس نے چوری سے توبہ کر لی تھی, رجوع کر دیا تھا, نیک عمل کرنے لگ گیا تھا, نیک آدمی بن گیا تھا. حضرت مولانا کہتے ہیں کہ میں نے ایک دن اس سے پوچھا کہ بھئی یہ راستے پہ جو لوگ چلتے ہیں اور ٹریفک میں جو لوگ چلتے ہیں, ہزاروں قسم کے لوگ ہوتے ہیں, مگر ہم نے کبھی ایسا نہیں دیکھا کہ کسی چور نے کسی ایسے شخص کی پاکٹ ماری ہو یا جیب کاٹی ہو جس کے جیب میں پیسہ نہ ہو. چور ہمیشہ اسی شخص کی جو ہے تو پاکٹ مارتے ہیں یا اسی شخص کی جیب کاٹتے ہیں جس کے جیب میں پیسہ ہو. اگر مان لیجیے کہ جیب اوپر سے بھرا ہوا نظر آ رہا ہے, جیب یا پاکٹ پیچھے کا بھی بھرا ہوا نظر آ رہا ہے, اور اس کے پاکٹ میں کچھ دستاویزات ہو, کاغذات ہو, دوسرے کوئی چیزیں ہو اور پیسہ نہ ہو, تو بھی چور جو ہے وہ پاکٹ کو نہیں مانتے, اس جیب کو نہیں کرتے. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی روڈ پر تو ہزاروں لوگ چلتے ہیں, لیکن تم
لوگ جیب کاٹتے ہو تو اسی شخص کی جس کے جیب میں مال ہوتا ہے، اور جس کے جیب میں کاغذات وغیرہ ہوتے ہیں اس کی جیب نہیں کرتا. تو آخر اس کا معاملہ کیا ہے؟ پہچانتے کیسے ہو کہ اس کے جیب میں پیسہ ہے، کاغذات نہیں ہے، ڈاکومنٹ نہیں ہے، سرٹیفکیٹس نہیں ہے، کچھ بھی دوسری چیزیں نہیں ہیں، پیسہ ہی ہے، کیسے ریئلائز ہوتا ہے؟ تو اس چور نے کہا یہ میں آپ کو نہیں بتا سکتا کیونکہ یہ ہماری برادری کا راز ہے. کیا ہے؟ ہماری برادری کا راز ہے، اور گراہک لوگوں کا راز ہے، رہزنوں کا راز ہے. وہ راز کسی کو نہیں پتا. اگر آپ کا فنڈ دوسروں کو پتا چل گیا تو پھر آپ فنڈ کے مالک نہ رہے. اس لیے ایک کو بھی داؤ چھپا کے رکھنا پڑتا. وہ پہلوان کا مشہور بات ہے 99 داؤ جو ہے اپنے شاگردوں کو سکھا دیا، ایک نہیں سکھایا. ایک وقت شاگرد کو لگا کہ اب میں کامل ہو گیا، اپنے ہی استاد کو پٹکنی دینے کے چکر میں تھا وہ ایک بچے کے داؤ سے جیت گئے. تو ہر چیز نہیں بھولی جاتی. حضرت مولانا کہتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا ہے بھائی تم تو توبہ کر چکے ہو، چوری بھی چھوڑ دیے اور اس سے توبہ بھی کر لیے، پاس بھی آ گئے، تو اب تمہاری برادری کا ہی نہیں جو راز چھپانے کے لیے اوپر تمہیں پتا. تو اس نے کہا بات یہ ہے کہ ہماری جو ٹیم رہتی ہے ایسے ٹکڑوں پر جہاں زیادہ بھیڑ بھاڑ ہوتی ہے، برابر اس شخص کو جو ریکگنائز کرتے ہیں جس کے جیب میں پیسہ ہے، اس طریقے سے کہ ہم لوگ کسی اونچی جگہ پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر ہر گزرنے والے کو دیکھتے رہتے ہیں. جس گزرنے والے کی چال میں اور چلنے کے انداز اور ڈھال میں ہمیں تھوڑا سا بھی گھمنڈ محسوس ہوتا ہے اور اس کے قدموں سے دھول اڑتی بھی نظر آتی ہے، تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ چال کو بگاڑنے والا مال ہے. یہ چال کو بگاڑنے والا کون؟ ہاں. اگر کاغذات بھی رہیں گے، پیسہ نہیں رہے گا تو سائیکولوجیکلی بھی انہیں جو ہے تو ذرا آرام سے چلتا ہے، تو ہم لوگ پہچانے. تو مال آتا ہے تو چال کو خراب کر دیتا ہے. برابر ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نیک اعمال کرو، خیر کے کام کرو، بھلائی کے کام کرو، اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں مال سے نواز دے، اور مال سے نوازنے کے بعد سرکشی آ جائے، گھمنڈ آ جائے، فخر آ جائے، تکبر آ جائے، تو نیک اعمال کی توفیق سب ہو جاتی ہے. اتنی بڑی بات بھی اللہ کے رسول، کیسی قیمتی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اس کے بعد آگے مزید فرمایا او مرضاً مفسدہ، نیک اعمال کرو، اپنی آخرت کی تیاری کرو، آخرت کے توشے کی فکر کرو، سامان سفر تیار کرو، منزل دائمی ہے وہاں کے لیے کچھ تیار کرو، قبل اس کے کہ کوئی ایسی بیماری لاحق ہو جائے جو بیماری ناکارہ کر کے چھوڑ دے. آدمی جوان ہے، طاقتور ہے، صحت مند ہے اور سب کچھ کر سکتا ہے، اعمال کر سکتا ہے، اور معلوم ہو رہا ہے اعمال کر سکتا ہے، سب کر سکتا ہے، لیکن بیماری لگ گئی، اور بیماری لگ گئی تو کیا اعمال کرے گا؟ تو فرمایا کہ نیک اعمال کرو قبل اس کے کہ کوئی ایسی بیماری لگ جائے جو انسان کو ناکارہ کرے. ہوتا ہے کبھی کبھار نوجوانوں کو ایسی بیماری لگ جاتی ہے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، ہاتھ پاؤں ٹوٹ گئے، اللہ نہ کرے، اللہ سب کو صحت مند رکھے، تو معلوم ہوا کہ کرسی پر آ کر نماز بیٹھ کر نماز پڑھ سجدے سے محروم ہو گئے، اللہ کے سامنے اپنی پیشانی کو ٹیکنے سے محروم ہو گئے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا یا تم انتظار کرو ایسی بیماری کا جو ناکارہ بنا دے، اور حرمت مقعدہ، یا ایسے بڑھاپے کا انتظار کر رہے ہو جو آدمی کو بالکل بٹھا کر چھوڑے. بڑھاپے میں کیا ہوتا ہے؟ نہ سجدہ کر پا رہے ہیں، نہ اللہ کے سامنے چھپ پا رہے ہیں، نہ اگر تھوڑا سا قیام لمبا ہو جائے تو آوازیں بعد میں نکلنا شروع ہو جاتی. ڈائریکٹ تو نہیں بولے گی ارے یار کیا ہے مسجد کے ذمہ دار ہے، ذرا بولو نا امام صاحب کو کیا لمبا لمبا سجدہ کر رہے گا. سب کا خیال کرنا پڑتا ہے کہ لمبا قیام ہو رہا ہے اور ہم کو کھڑے نہیں رہا جاتا ہے، ہم کو بیٹھا نہیں جاتا ہے، ہم کو جھکا نہیں جاتا ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر ایسا بڑھاپا جو انسان کو بٹھا کر چھوڑ دے، اس سے پہلے نیک اعمال کی تیاری. الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت.
اللہ کے رسول نے فرمایا عقل مند وہ ہے جو اپنے آپ کا جائزہ لے اور آخرت کی تیاری ہے۔ ہم جائزہ لیتے ہیں مگر اپنا نہیں لیتے، ہم سارے جہاں کا جائزہ لیتے، اپنے جہاں کا جائزہ کبھی بھی ہم نہیں لیتے۔ وہ ذوق اس کا جگر مراد آبادی کا شہر، غالباً میں اس سے پہلے بھی یہاں کہہ چکا ہوں گا، بہت اکثر ایسے موقعوں پر یاد آتا ہے، کیا بڑی بات جگر مراد آبادی کہہ گئے ہیں کہ با ہما ذوق آ گئی، ہائے بس یہ بشر، با ہما ذوق آ گئی، یعنی انسان کو علم حاصل کرنے کا ذوق اتنا ہے کہ پوچھو ہی مت، با ہما ذوق آ گئی، ہائے بس یہ بشر، یعنی علم حاصل کرنے کے ذوق کے ساتھ ساتھ انسان کی پستی کا یہ حال ہے کہ سارے جہاں کا جائزہ اپنے جہاں سے بے خبر، یہ حال ہمارا۔ تو فرمایا کہ کیا کسی ایسے بڑھاپے کا انتظار کر یہ جو آپ کو بٹھا کر، اور موتن مجاہزن، یا تم انتظار کر رہے ہو ایسی موت کا جو تمہیں ڈائریکٹ قبر میں پہنچا کر رکھ دے۔ اب دیکھیں موت کا آنا تو یقینی ہے اور اس کے لیے کسی عمر کی قید نہیں ہے، کوئی بادشاہ ہو یا فقیر ہو، عالم ہو یا جاہل ہو، امیر ہو یا غریب ہو، کوئی بھی موت سے نہیں بچ سکتا۔ بادشاہ کو اس کی بادشاہت موت سے نہیں بچا سکتا، عالم کو اس کا علم موت سے نہیں بچا سکتا، جاہل کو اس کی جہالت علم سے نہیں بچا سکتی، امیر کو اس کی امیری موت سے نہیں بچا سکتی۔ ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور اللہ کے سامنے جا کر حاضر ہونا ہے۔ اس سے جو آیت میں نے شروع میں پڑھی، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فرمایا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اس لیے کہ اپنے پروردگار کی عبادت میں لگے رہو۔ اور اسی معنی مفہوم کی اور ایک آیت میں اللہ نے براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے پروردگار کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ تم کو یقینی چیز حاصل ہو جائے۔ اور یقینی چیز کیا ہے؟ فرمایا موت۔ اللہ نے قرآن میں موت کے لیے یقین کا لفظ استعمال کیا۔ کتنے قرآن کا معجزہ نہیں، کتنی چیزیں ہیں دنیا میں، ہزاروں کروڑوں چیزیں ہیں، کسی چیز پر اللہ نے یقین کا لفظ نہیں دیا، لیکن دو جگہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے موت کے لیے یقین کا لفظ استعمال کیا ہے۔ ایک یہی آیت ہے جس میں فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ اپنے رب کی عبادت کرتے رہا کرو یہاں تک کہ تمہیں یقین حاصل ہو جائے، یعنی کہ موت آ جائے۔ اور دوسرا اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے موت کے لیے یقین کا لفظ استعمال کیا ہے، سورہ مدثر۔ سورہ مدثر کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب کافروں کو جب جہنم میں ڈال دیا جائے گا تو ان سے سوال کیا جائے گا، فرشتے سوال کریں گے یا ایمان والے سوال کریں گے کہ ما سلککم فی سقر، ارے بھائی تم تو بہت اچھے نظر آتے تھے دنیا میں، پھر یہاں کیوں آ گئے؟ جہنم میں کیسے پہنچ گئے؟ ما سلککم فی سقر، یہ جہنم میں کیسے پہنچ گئے؟ تو وہ جہنمی جواب دیں گے لم نک من المصلین، کہ ہم نمازیں نہیں پڑھا کرتے، ہم نمازیں نہیں پڑھا کرتے، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور ہم جو ہے محتاجوں کو، غریبوں کو، ضرورت مندوں کو، حاجت مندوں کو کھانا بھی نہیں کھلایا کرتے تھے، نہ ان کی ضروریات کو پورا کرنے کا سامان کیا کرتے۔ صرف فرائض ضروری نہیں ہے، عبادت بھی ضروری ہے، خدمت بھی ضروری ہے۔ لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ، پہلے عبادت کا تذکرہ کیا۔ جہنم میں پہنچنے کا ایک سبب یہ ہے کہ عبادت نہیں ہوتی تھی، نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور ہم ضرورت مندوں کی خدمت کا کام بھی نہیں کرتے۔ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن عبادت اور خدمت دونوں ضروری ہے۔ تو فرمانے کے اللہ تعالیٰ نے آگے ان کا جو جملہ ہے استعمال اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ایسے ہی گپ شپ میں لگے رہتے تھے، ادھر ادھر کی باتوں میں لگے رہتے تھے، نکڑوں پر بیٹھا کرتے تھے، تبصرے کیا کرتے تھے، ارے بھائی اب تو آپشن ہی نہیں تھا اس لیے اس کو تو دینا ہی پڑا ووٹ، اور آپ دیکھتے کیا ہوتا ہے اور ایسا ہے اور انہیں ادھر گیا اور انہیں ادھر آیا، بس یہ باتوں میں ہم لگے رہتے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور گپ شپ میں لگے رہتے تھے، ایسے ہی وقت گزارا کرتے تھے۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم آخرت کے دین کا انکار کیا کرتے تھے۔ کب تک؟ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ، یہاں تک کہ ہمیں یقین آ پہنچا،
کو آنی. کائنات کی سب سے بڑی صداقت کیا ہے؟ موت. کسی کو رشتہ داری نہیں ہے اس سے. ہارون الرشید عباسی خلیفہ گزرے اور کیسے خلیفہ تھے، کیسے بادشاہ تھے. ان کی سلطنت کا رقبہ اور دائرہ کتنا تھا؟ اتنا وسیع و عریض رقبہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سلطنت کا دیا تھا کہ ایک مرتبہ وہ اپنے باغ میں ٹہل رہے، اوپر دیکھا کالے بادل آئے، ابر آیا ہے، کالا ابر، اور وہ ابر آیا برسا نہیں، پانی برسا نہیں، ابر آیا اور آ کر آگے گزر گئے. ہارون الرشید کو ایسا لگ رہا تھا کہ پانی شاید برسے گا، بارش ہوگی، ابر بہت گہرا ہے، لیکن وہ برسا نہیں، ابر آگے چلا گیا. تو ہارون الرشید نے اس ابر کو دیکھ کر کیا کہا؟ اس ابر کو دیکھ کر کہا امطری حیث شئت فسیأتیک اخراج. امطری حیث شئت، جہاں چاہے وہاں جا کر برس جا. فسیأتیک اخراج، تیرے برسنے کے ذریعے سے جو زمین سے غلہ اگے گا اس غلے کا ٹیکس اور اس کی زکات تو میرے ہی خزانے میں آ کر رہے. اتنی بڑی مملکت اس کی تھی، اتنی بڑی مملکت، اتنی بڑی مملکت کا بادشاہ جب اس کا آخری وقت پہنچا ہے تو کیفیت اس کی یہ ہے کہ روح نکلنے نہیں، بے چین ہے. اور اس نے اپنے قریب میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ان سے کہا کہ بھائی ذرا مجھے ذرا نیچے لٹا دو زمین پر. جو تخت پر تھا، کہا جو پلنگ پر تھا، جو بھی چیز تھی، کہا مجھ سے مجھے نیچے اتارو، اور کہا نیچے لٹا. اور جب نیچے لٹا دیا گیا تو وہ ہارون الرشید جو ابر کو دیکھ کر کے کہتا تھا کہ تیری حیث شئت فسیأتیک اخراج، جہاں چاہے جا کر برس جا، تیرے ذریعے سے جو غلہ ہوگے گا اس کی خراج اور اس کا ٹیکس اور اس کی زکات مجھ تک آئے گی. وہ جب زمین پر ڈال دیا گیا تو اپنے رخسار کو اور اپنے گال کو زمین پر مٹی پر مرنے لگا، اور مرنے کے بعد کہنے لگا آسمان کی طرف دیکھ. کیا کہا؟ یا من لا یزول ملکہ ارحم من زال ملکہ. کیا عبرتناک جملہ ہے. یا من لا یزول ملکہ ارحم من زال ملکہ. آسمان کی طرف دیکھ کر کہتا ہے اے وہ ذات جس کی بادشاہت کو کبھی زوال نہیں، اس ذات پر رحم فرما جس کی سلطنت اب ختم ہو رہی ہے، جس کی بادشاہت اب ختم ہو رہی ہے. اتنی بڑی سلطنت کا مالک کہ جس کے رقبے کے اندر سورج غروب نہیں ہوا کرتا تھا، وہ یہ کہہ رہا ہے آسمان کو دیکھ کر کہ اے وہ ذات جس کی بادشاہت کو کبھی زوال نہیں آئے گا، اس ذات پر رحم فرما جس کی بادشاہت اب ہاتھ سے چھوٹتی جائے. ہر شخص کو جانا ہے، کسی کی بادشاہت اس کو موت سے بچا نہیں سکتی، کسی کا علم اس کو موت سے نہیں بچا سکتا، کسی کی صحت اس کو نہیں بچا سکتی. اگر ایسا ہوتا تو دنیا کے جتنے بڑے بڑے ڈاکٹرز اور حکیم اور اطباء ہیں یہ لوگ تو کبھی فنا ہی نہیں ہوتے. لیکن ہر ایک کو موت، کسی کو یہاں سے رہنا نہیں. حسن بصری رحمہ اللہ، بعض زبان یاد ہے بتا، امام حسن بصری رحمہ اللہ ام المؤمنین ام سلمہ کی گود میں پرورش پائی ہے. اتنے درجے کے یعنی کہ تابعی ہیں، اندازہ لگائی کیسے بڑے تابعی ہیں کہ ام المؤمنین کی گود میں پرورش پائی ہے. ایک مرتبہ ایک مجمع میں آئے تو اس مجمع میں بوڑھے بھی تھے، جوان بھی تھے. آپ نے پہلے بوڑھوں سے پوچھا ایک سوال کہ ذرا یہ بتائیے کہ اگر کوئی کھیتی پک جائے تو پھر اس کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے؟ کھیتی پک جائے تو اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جاتا ہے؟ ان بوڑھوں نے کہا کہ اگر کھیتی پک جائے تو ظاہر سی بات ہے فصل کاٹنی چاہیے. تو کہا کہ یہ تو اصول ہے، یہی تو اصول ہے، اور اس اصول کو تم بھی جانتے ہو کہ جب کھیتی پک جائے تو فصل کاٹنی جاتی ہے. تمہاری بھی کھیتیاں پک چکی ہیں، بال سفید ہو چکے ہیں، اعضاء و جوارے جواب دے چکے ہیں، اور تمہارے بھی بیٹوں کے بیٹے اور بیٹیاں اور بیٹیوں کے بیٹے اور بیٹیاں ہو چکے ہیں. اب تمہاری فصلیں تیار ہیں کاٹنے کے لیے، اب رجوع ہو جاؤ اللہ کی طرف اور نیک اعمال کرنے لگ جاؤ. موت برحق ہے، کسی کو اس سے رشتہ داری نہیں ہے. اور اس کے بعد جوانوں کی طرف رو کر کے کہا کہ تم کیا سمجھتے ہو تمہاری کھیتی پکی نہیں ہے ابھی؟ تم کیا سمجھتے ہو ابھی تمہاری کھیتی پکی نہیں ہے؟ کیا تم نے ایسا دیکھا نہیں کہ بارہا ایسا ہوتا ہے کہ لیل نہار
اوپر اچانک کوئی ایسی آفت آ جاتی ہے کہ پوری کی پوری کھیتی تباہ ہو کر رہ جاتی ہے، کوئی آسمانی کوئی زمینی مصیبت ایسی آتی ہے کہ نہ چاہتے ہوئے محنت سے اس فصل کو کھڑا کرنے والا اس فصل کو خود اپنے ہاتھوں سے کبھی کبھار تباہ کر دیتا ہے۔ تو تم اس خوش فہمی میں مت رہنا کہ بال سفید نہیں ہوئے، تم اس خوش فہمی میں مت رہنا کہ اعضاء و جوارح مضبوط ہیں، تم اس خوش فہمی میں مت رہنا کہ ابھی کہاں میرے پوتے اور پوتیاں اور نواسے اور نواسیاں ہوئے ہیں، مجھے تو ابھی بہت دن زندہ رہنا ہے اعمال کرنا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان چیزوں کی علامتوں کے ظاہر ہونے سے پہلے نہیں کام آتا۔ کسی نے ملک الموت سے پوچھا اور اس سے کہا کہ ہر آنے والا اپنے آنے کی اطلاع دے کے آتا، خبر دے دیتا کہ ہم پہنچ رہے ہیں انشاءاللہ فلاں فلائٹ سے آئیں گے، فلاں گاڑی سے آئیں گے اور فلاں وقت پہ پہنچیں گے اور اتنے دن آپ کے پاس رہیں گے، اطلاع دے کر آتا ہر آنے والا۔ آپ بڑے میں ایسے کیسے اچانک آ کے دھمک جاتے، کبھی اطلاع دیتے نہیں، کبھی آپ اپنے آنے کی اطلاع دیتے نہیں ہیں، ہمیشہ بغیر بتائے آتے۔ یہ تو غیر اخلاقی بات ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو ملک الموت نے کیا جواب دیا؟ آپ سے کس نے کہا کہ میں بن بتائے آتا ہوں؟ آپ سے کس نے کہا کہ میں بن بتائے آتا ہوں؟ آپ کے سر میں اور داڑھی میں اگر بالوں کے اندر سفیدی آ گئی تو سمجھ جانا کہ یہ میرا الارم ہے آنے کا۔ اگر آپ کے گھر میں آپ کے بچوں کے بچے پیدا ہو گئے تو آپ نے سمجھ جانا کہ میں اپنے آنے کی اطلاع دے رہا ہوں۔ اگر آپ کے اعضاء و جوارح حرکت کرنے میں دقت محسوس کر رہے ہیں تو سمجھ جانا کہ میں الارم دے رہا ہوں۔ لیکن یہ سارے الارم اور ساری اطلاعات دینے کے باوجود انسان غافل بنا رہتا ہے۔ ہاں، اب میں آتا ہوں تھوڑا سا ایک سوال کرتا ہوں آپ سے، کیسا ماحول تھا نورانی رمضان میں؟ 2 ہفتے ہمارے اندر سیاسی بیانات میں گزر گئے۔ اب میں تھوڑا سا جائزہ لینے کے طور پہ کہتا ہوں کہ رمضان میں کیا کیفیت، کیسی مسجد کھچاکھچ بھری رہ رہی تھی، کیسی نورانیت کا ماحول تھا، روحانیت کا ماحول تھا، تلاوتیں ہو رہی تھی، عبادتیں ہو رہی تھی اور تہجد میں بھی اٹھ رہے تھے اور ہر وقت یہاں مسجد کے اندر گہما گہمی رہتی تھی، لوگ کوئی پڑھتے رہ رہے تھے، اعتکاف کی بھی صورت تھی۔ ٹھیک ہے، اعتکاف رمضان کے علاوہ میری سمجھ میں آتا ہے، لیکن وہ دیگر ساری عبادتیں کیا صرف رمضان کے اندر مخصوص ایام میں عبادت کرنا اور ایام گزر جانے کے بعد پھر جھومکتو ہو جانا، یہ کون سا ہے کہ ہمارا سسٹم؟ یہ بڑا عجیب مسئلہ ہے، اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہمارے جو عبادتوں کا انداز ہو وہ ہمیشہ ایسا ہو کہ آدمی یہ سمجھے کہ موت آنے والی ہے اور بالکل ایک شخص جیسے رخصت ہوتا ہے تو جس انداز میں ملتا ہے اس انداز میں عبادتوں کا انداز ہونا چاہیے۔ بہرحال آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، واقعہ نہیں ہے بلکہ عبرت کی بات۔ عید کا موقع ہے، رمضان گزر گیا، عید کا موقع ہے، حضرت عمر فاروق کا زمانہ ہے۔ چند صحابہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دولت قدے پر گئے مبارکباد دینے کے لیے۔ تو وہاں جب پہنچے گھر پر تو دیکھ کے حضرت رو رہے، حضرت عمر فاروق رو رہے۔ تو صحابہ نے یہ نہیں پوچھا کہ کیوں رو رہے، وہاں گئے اور سوچا کہ شاید رمضان گزر گئے اس لیے رو رہے ہوں گے، جیسے ہم لوگ روتے ہیں رمضان گزر رہا ہے تو سوچے کہ رمضان گزر رہا ہے اس لیے رونا چاہیے۔ تو حضرت نے فرمایا میں اس لیے نہیں رو رہا۔ صحابہ نے کہا کہ حضرت یہ تو خوشی کا موقع ہے، خوشی کا موقع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان جیسا مہینہ دیا تھا، عبادتیں ہو رہی تھی، تلاوت ہو رہی تھی، تراویح ہو رہی تھی اور اعتکاف ہو رہا تھا اور ساری عبادتیں ہو رہی تھی اور اللہ نے توفیق دی، اس پر تو خوش ہونا چاہیے۔ حضرت نے کہا کہ میں اس پر نہیں رو رہا ہوں، میرے رونے کی وجہ یہ ہے کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ جو عبادتیں ہم نے کی ہیں، جتنی عبادتوں کی توفیق ملی ہے، مجھے یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ عبادتیں ہماری قبول بھی ہوتی ہیں، ہماری وہ عبادتیں اللہ کے دربار میں مقبول بھی ہے یا رد کر دی گئی، ہمارے وہ اعمال جو ہم نے کیے یا کر رہے ہیں وہ اللہ کے دربار میں پسندیدہ بھی ہے یا ناپسندیدہ ہے، اس کا مجھے علم نہیں ہے اور اس خوف سے میرے آنکھوں کے اندر آنسو ہے۔ ہماری کیفیت ہوتی ہے، بڑے بڑے صحابہ حضرت عمر یہ سوچ کر رو رہے۔ یہ جو قرآن کے اندر ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون، کہ وہ لوگ کیسے ہوتے ہیں، لوگ ایسے ہوتے ہیں
جو اللہ کے ڈر سے، اللہ کی خشیت سے، اللہ کے خوف سے مشفقون، سہمے سہمے رہتے ہیں، سہمے سہمے ایمان والے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے پوچھا، عائشہ کیا خیال ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ جن لوگوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ اللہ کے ڈر سے، خشیت سے، خوف سے سہمے رہتے ہیں، یہ کون لوگ؟ کون لوگ؟ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول، ہو سکتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو چوری کرتے ہوں گے، ڈاکے ڈالتے ہوں گے، زنا کرتے ہوں گے اور حرام کاموں کا ارتکاب کرتے ہوں گے، اور انہیں ڈر لگا رہتا ہوگا کہ ہم تو اتنے خطرناک کام کیے اور گناہ کبیرہ کیے، پتہ نہیں کیا ہوگا ہمارے ساتھ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لا یا بنت الصدیق، لا یا بنت الصدیق، نہیں اے صدیق کی بیٹی، جواب یہ نہیں ہے۔ اللہ نے جو قرآن میں یہ کہا کہ الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون، کہ ایمان والے وہ ہے جو اللہ کے ڈر سے سہمے سہمے رہتے ہیں، اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو نماز بھی پڑھتے ہیں۔ الذین هم یصلون ویصومون ویتصدقون، آپ نے فرمایا جو نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں، نیک اعمال بھی کرتے ہیں، اور اس کے بعد بھی وہ ڈرے ڈرے سے رہتے ہیں اور سہمے سہمے سے رہتے ہیں۔ کیوں ڈرے ڈرے سے رہتے ہیں اور سہمے سہمے سے رہتے ہیں؟ انہیں یہ لگتا ہے کہ جو نمازیں، جو روزے، جو صدقات اور جو حج اور عمرے کی عبادتیں اور جو اعمال خیر ہم کر رہے ہیں وہ اللہ کے یہاں مقبول بھی نہیں ہے۔ تو یہ کیفیت پیدا کر، مجھے لگا کہ ایک مرتبہ پھر تھوڑا سا ہلکا آپ کو جوڑنے کی کوشش کی جائے کہ دیکھیے موت ہر ایک کی یقینی ہے، اور اب تو گزشتہ کئی مرتبہ سے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں ایسے حالات بن گئے، اللہ جو ہے جو معمر حضرات ہیں ان کو اور صحت دے اور ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائے، لیکن ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ جوان جو ہے وہ جلدی گزر جائے، اس لیے وقت کو غنیمت جانے اور ہر دن کو آخری دن سمجھتے ہوئے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں گزارنے کی کوشش کریں۔ عقل مند کون ہے؟ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من خاف ادلج، من خاف ادلج ومن ادلج بلغ المنزل۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو ڈرتا ہے، جو پریکاشن لیتا ہے، جو احتیاط کرتا ہے، ادلج وہ رات ہی سے سفر کو شروع کر دیتا ہے۔ پہلے قافلے جایا کرتے تھے، سفر پہ لوگ جایا کرتے تھے، تو جس کو لگتا تھا کہ راستے میں رہزن ہوں گے، ڈاکو ہوں گے، قذاب ہوں گے، لٹیرے ہوں گے، تو وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ رات سے سفر شروع کر دیتے تھے، تھوڑا جلدی سے، فوراً مغرب کے بعد فوراً سفر شروع کر دیتے تھے، اور رات گہری ہونے سے پہلے کہیں پڑاؤ ڈال کر اپنے آپ کو محفوظ کر لیتے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا من خاف ادلج، جو ڈرتا ہے وہ تھوڑا پہلے ہی سفر شروع کر دیتا ہے، ومن ادلج بلغ المنزل، اور جو پہلے سفر شروع کر دیتا ہے، جو احتیاطی تدابیر اختیار کرتا ہے، جو پریکاشن لیتا ہے، جو ہر طرح کے اعمال کرنے میں جلدی کرتا ہے، محنت کرتا ہے، مشقت اٹھاتا ہے، فرمایا بلغ المنزل، ایسے ہی لوگ اپنی منزل کو پہنچتے ہیں، مقصود کو پہنچتے ہیں، اپنی مراد کو پہنچتے ہیں۔ تو ہمیں بھی اس طرف جلدی کرنا چاہیے۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، خبردار کان کھول کر یہ بات سن لے کہ اللہ کا سودا آسان نہیں ہے، اللہ کا سودا بہت مہنگا ہے، اللہ کا سودا بہت مہنگا ہے۔ اور اللہ کا سودا کیا ہے؟ اللہ کا سودا فرمایا الا ان سلعۃ اللہ الجنہ، اللہ کا سودا یہ جنت ہے۔ تو جنت اتنی آسان نہیں ہے کہ ہم کبھی نماز پڑھے، کبھی نہ پڑھے، کبھی تلاوت کرے، کبھی نہ کرے، رمضان آئے تو پورے نیک بن جائے، رمضان چلے جائے تو پھر وہی جو ہے فٹن کی چال پر آ جائے، اور پھر یہ امید لگا کے رکھے کہ جنت مل جائے گی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا حفت الجنت بالمقام، جنت کو اللہ تعالیٰ نے ناپسندیدہ چیزوں سے ڈھانپ کر رکھا ہو، حرام سے بچنا ہے، رشوت سے بچنا ہے، جھوٹ سے بچنا ہے، حقوق کے اوپر غصب کے حقوق کو غصب کرنے سے بچنا ہے، زبان درازیوں سے بچنا ہے، نگاہوں کی حفاظت کرنا ہے، اور شریعت محمدیہ علی صاحبہ الصلوات والتسلیمات کے مطابق زندگی کو گزارنا ہے، تب کہیں جنت ملتی ہے۔ اور جنت کو لینے کے لیے سب تھوڑا سا پہلے سے کام کرنا پڑے گا، تب کہیں جا کر۔ تو یہ جو مسجد خالی خالی ہو رہی ہے اور ہمارے جو معاملات ہیں، ہم رونا روتے ہیں ایسا ہو رہا ہے ویسا ہو رہا ہے، حکومتیں بن رہی ہیں، اللہ کے رسول نے پہلے فرمایا اعمال
گورنمنٹ تو اپنے اعمال کو سدھارے، نیک اعمال کی زیادہ سے زیادہ جو ہے اپنے آپ کو عادی بنائے، خاص طور پر فرائض اور خدمت قلب، یہ دو چیزیں ہیں۔ میں نے آپ کو ابھی جو بتایا نا کہ جب جہنمی جہنم میں جائیں گے ان سے سوال کیا جائے گا ما سلککم فی سقر، کہ جہنم میں کیسے پہنچ گئے، تو انہوں نے یہ نہیں کہا صرف کہ ہم عبادت نہیں کرتے تھے، بلکہ دو ریزن اللہ تعالیٰ نے جہنمیوں کے جہنم میں پہنچنے کو بیان فرمایا۔ نمبر ایک عبادات، کہا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے اس لیے یہاں پہنچ گئے، اور دوسری چیز جو بتائی ولم نک نطعم المسکین، ضرورت مندوں کی خدمت کا سامان نہیں کیا کرتے۔ عبادت بھی، خدمت بھی، معاملات بھی، عبادات بھی، عبادات بھرپور ہو اور معاملات زیرو ہو، جنت کی ہوا نہیں لگی، فتوا نہیں دیتا، قرآن کی آیت ابھی پڑھ کر سنانی۔ تو عبادات بھی، معاملات بھی، معاشرت بھی، ہر چیز شریعت کے مطابق اپنے آپ کو کرنے کا پابند بنائے۔